نبی نے کہا ہے غنی کہا، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک پیغام آئے گا۔ علی اور فاطمہ کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو نیند کا بہت دیر تک جھٹکا لگا، اس لیے میں آپ کو اس حال میں اگر چھوڑ دوں کہ سوائے جنازہ پڑھانے کے اور کوئی موقع ہم کو نہیں ملے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے، اللہ جزائے خیر دے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیجیے۔ نکاح ہو گیا ایک عورت کا، نماز پڑھتی ہے، بے نمازی سے نکاح ہوگا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا کہتی ہے ابا ہرے خدا، کیا تیری شان ہے، میں ایسی نمازی اور تو ایسے بے نمازی سے میرا نکاح کرا دوں؟ پڑھی لکھی جب نہیں ہوگی تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرے گی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی، داماد کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے دوبارہ نکاح کر دو، سنت ہے، نبی کی سنت ہے جوان بیٹی کا دوبارہ نکاح کرو۔ تو کیا کہتی ہے؟ جوان بیٹی کا نکاح کرے، بیوہ کا نکاح کرے، ہے نبی کی سنت ہے۔ کہ وہ نبی نماز روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہیں۔ دیکھیے جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اکبر کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک عورت کھڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ 4 مردوں سے نکاح کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا او بدتمیز عورت، او بے حیا عورت، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، رنگ پورا کا جلسہ سنا، اس میں مسئلہ معلوم ہوا، اسی پر عمل۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کتنی بے حیا عورت ہے، چوری بھی کر رہی، سینہ دوری بھی کر رہی۔ کیا جلسے میں کیا سنا تھا؟ کیا سنا یہ تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کیا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا؟ ہم اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے، میں نے یہی تک سنا۔ تو بادشاہ نے کہا آئندہ پورا بیان سننا، ادھورا بیان مت سننا، آدھا تیتر اور آدھا بٹی۔ جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی اسلام کا مذاق اڑاتی۔ چوتھا نمونہ دھیان سے سنیے گا، مرد 1 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے، 2 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے، 3 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے۔ تو مرد نے کہا آپ جاتی کیوں نہیں ہو؟ کتنی بھی طلاق دے دے میں طلاق لیتی ہی نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اپنی بیوی سے جب خفا ہو گئے تو کہا کہ تو بہت بدتمیز ہے، میرے یہاں رہتے ہوئے تو بوڑھی ہو گئی لیکن ابھی تک تو سدھر کر کے نہیں دیا۔ کہا کمبخت تو ہے، کمبخت میں نہیں، اگر میں کمبخت رہتی تو میرا عالم سے نکاح نہیں ہوتا، کمبخت تو ہے کہ جاہل سے تیرا نکاح ہو گیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں ہے، رات کا وقت ہے، صبح ہو رہی ہے، بادشاہ کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ کون پڑھی لکھی ہے کون جاہل ہے۔ پہلی بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بڑا خوش ہوا کہ اللہ اتنی نفیس طبیعت کی ہے، پڑھی لکھی، بڑا خوش ہوا، سبحان اللہ بولا۔ اس کے بعد دوسری عورت کے پاس آیا، کہا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی۔ ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا۔ تیسری بیوی کے پاس گیا، صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی جو روشنی تھی وہ دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے، بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہ جیسے روز پتا چلتا، پخانہ آ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، اس سے پتا چل رہا ہے۔ یہ مدرسہ کھل رہا ہے، اپنی بچی کو یہاں بھیجیں گے، جاہل نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا اسکول کے جھولے میں، بیٹی چولہے پر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر
فطور ہے اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ آخری پیغام حضرت علی اور فاطمہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کے بعد امام حسین تک جاؤں گا، کیونکہ آپ اس کو سنتے سنتے اتنے پک چکے ہیں بھی ہم آپ کو پکانا نہیں چاہ رہے، ورنہ ہم مقدمہ ہار جائیں گے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ابھی بھی اٹھا رہے، خیر ہم تو 12 بج جانے کے بعد آئے ہیں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ایک سوال کیا، یہ بتائیے علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ کو سن کر حیرت ہو۔ علی داماد ہے، فاطمہ بیٹی ہے۔ علی کا سوال ہے، داماد کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے، آپ سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ آپ کی عزت ہے۔ دوسرا سوال سنیے، دھیان سے سنیے گا۔ فاطمہ آئی، یا رسول اللہ آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہا بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا، نرم آدمی تھا۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ فاطمہ آ گئی، اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یہ بے موقع کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر۔ کہا کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی اسی وقت جاؤ علی سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا تو تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی۔ تیسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری، اہل بیت کا اس دنیا سے کیسا تعلق تھا، یہ دکھانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ جلدی سے جاؤ فاطمہ، نبی کے پاس غلام آئے ہیں، باندی آئی ہے، نوکرانی آئی ہے، ایک نوکر لے کر کے آ جاؤ، ایک نوکرانی لے کر کے آ جاؤ۔ فاطمہ گئی، واپس آ رہی ہیں، علی نے پوچھا کہ خالی ہاتھ آ رہی ہو؟ کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے رسول نے آخرت دے دی، تسبیح فاطمہ دے دی، میں اس کو لے کر کے آ رہی ہوں۔ تو دیکھیے داماد کتنا بڑا دیندار تھا، اس نے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی دن اچھا ہو نہیں۔ سونے کی انگوٹھی شوہر کو شوق ہوا، علی کو شوق ہوا، سونے کی انگوٹھی فاطمہ کے ہاتھ میں پہنا دیا، انگلی میں پہنا دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے تم دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کی انگلی میں آگ جہنم کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے اس انگوٹھی کو کھولا پہ۔ فاطمہ کے پاس پیسہ آیا تو شوق ہوا، اپنے بیٹے کو چاندی کا کنگن پہنا دیتے ہیں۔ حسن کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن، حسین کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا بول کر کے چلے گئے، فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا میرے والد کو یہ پسند نہیں ہے کہ نواسے کے ہاتھ میں دنیا ہو، چاندی کا کنگن ہو۔ فوراً کنگن کو اتارا، صدقہ کر دیا۔ وہ بچے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا نواسا ہے، دنیا کی زیب و زینت سے یہ دور رہے، یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، لیکن غریبی کا یہ حال ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے ہوئے ہے تو سر اگر ڈھانکتی ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اگر پیر ڈھانکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے، لیکن صبر کیا ہے، مصیبت پر شکر کیا ہے، نعمت کے اوپر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس سے مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ پیغام ختم ہو گیا عورتوں کے حوالے سے، اب حضرت حسین کے حوالے سے 3 پیغام صرف باقی ہیں، بڑی کم مدت میں یہ پیغام بھی آپ کی درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اپنی بستی والے کو، یہ جب جلسہ ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کی وجہ سے لوگ محرم چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس جلسہ کو آگے ہونا چاہیے، تو میں نے پکڑ لیا نہیں بھائی تب تو اور ہر سال جلسہ پیچھے کریں گے، آگے کبھی نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے تو یہ جلسہ سننے والے لاٹھی لے کر کے محرم منائیں گے۔ اب اس جلسے کو دیکھیے، اس کی خوبی کو دیکھیے کہ پچھلے سال یہ جلسہ ہوا تھا، بہت کم وقت کے لیے جلسہ ہوا تھا، امارت شریعہ کے ناظم مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہ وائد، اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی، لوگوں نے عمل کر لیا۔ آپ دیکھیے 54 بھر لوگوں نے عمل کیا، پوری بستی پر دھاک بیٹھ گئے، اور مجھے امید ہے کہ اس بار 98 لوگ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ عمل کریں گے، دایاں بایاں ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ تیز بریک مار رہے ہیں، بیداری ہے، اللہ جزائے خیر دے، عمل سے اور دل سے اللہ آپ کو مکمل تیار کرتا ہے۔ اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت حسین کیا تھے، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا، بچپن ہے، چھوٹے ہیں، اتنی چھوٹی عمر ہے کہ لوگ گود میں اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے، اٹھایا اور بوسہ لیا، اور بوسہ لیا، سر کو چوما، تو علی نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر بھول گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہ یاد ہے کہ علی کا بیٹا ہے، نبی کا چہرہ ہے، اس لیے چوم رہا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے قاصد کو بھیج رہے ملک شام سے، جاؤ مدینہ، ایک جوان کونے میں ملے گا، اس سے میرے لیے دعا کرانا۔ ارے نام پتا تو بتا دیجئے، ارے نبی کی ادا ڈھونڈنا، جس جوان کے اندر مل جائے اسی سے دعا کرنا، وہ علی کا بیٹا ہوگا مگر نبی کی ادا ہوگی، پہچان لیا۔ تیسرا نمونہ دھیان سے آپ سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 2000 روپیہ مہینہ دیتے تھے، اور حضرت حسین کو 5000 روپیہ دیتے تھے مہینہ۔ اپنا بیٹا بڑا ہے، جوان ہے، حضرت حسین چھوٹے ہیں، باپ کا فیصلہ ہے، باپ خلیفہ ہیں حضرت عمر، بیٹے کو 2000 اور حضرت حسین کو 5000۔ تو بیٹے نے اعتراض کیا، ابا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، میں جوان ہوں، میں تلوار اٹھاتا ہوں، جنگ میں جاتا ہوں، آپ ہم کو 2000 روپے دیتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو 5000 روپیہ دیتے ہیں۔ کہا بیٹے اس بچے سے مقابلہ مت کرنا، تم غلام زادہ ہو، یہ شہزادہ ہے، نبوت کا شہزادہ ہے، جو اس کا نانا وہ تمہارا نہیں، جو اس کی نانی وہ تمہاری نانی نہیں، جو اس کی ماں اس کی خالہ وہ تمہاری خالہ نہیں۔ بیٹا حسین سے مقابلہ مت کرنا، تو غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، اور حسین فاطمہ کا شہزادہ ہے اور نبی کا شہزادہ ہے۔ 3 بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو حضرت حسین جیسا ہونہار عطا فرمائے، ہونہار بنائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ حضرت حسین نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابا یہ بتائیے مجھ سے محبت ہے؟ کہا کہاں ہے؟ کہا میری ماں سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میرے نانا سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میری نانی سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میری خالہ سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ میرے رشتہ دار سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ حضرت علی کہنے لگے کہ اور کتنا پوچھو، پورا رنگ پورا ہی سوال کر لو گے؟ تو کہا کہ ابا حضور آپ کا دل ہے یا ڈبہ؟ پورا رنگ پورا آ گیا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف اللہ سے محبت ہو۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی شان رکھتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریلیف بانٹنا تھا، ہر مسلمان کے بچے کو ریلیف دینا تھا، تو ان کو پوچھنا تھا مجمع سے بھائی کس عمر کے بچے کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے، دانت ٹوٹے تب، دودھ چھوڑے تب، 2 سال کا ہو جائے تب، پیدا ہو تب، کب دینا چاہیے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ حضرت حسین بچپن میں ہیں، کھڑے ہو کر کے سوال کرتے، چچا جان مجھے اجازت دے دو 2 منٹ میں جواب دے دوں گا۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بیٹا جواب دو۔ کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، ہنستا نہیں ہے، اس کو ہنسانا پڑتا ہے، وہ بچہ روتا رہتا ہے، وہ رو کر کے یہ بتاتا ہے کہ سرکار کے خزانے میں میرا حصہ لگ گیا، جب تک نہیں دو گے میں BBC لندن چپ بیٹھنے والا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا شاباش بیٹے، مسئلے کو حل کر دیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو سرکار کے خزانے سے اس کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان